حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. یہ ساڑھے اسٹیجوں کا بھی بڑا قصور ہے. اب ان لوگوں کو اسٹیج سے اللہ ماشاء اللہ ہی کچھ ملتا ہے. ہاں جی, اب ان اسٹیجوں سے اللہ ماشاء اللہ ہی لوگوں کو کچھ ملتا ہے. بھائی وہ پڑھ رہے تھے, بھائی نعت خان جی آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا, میرا دل مدینے جا رہا ہے. بھائی مدینے جانا ہے, مسجد کیوں جانا ہے اس دل نے؟ میرے اسٹیجوں سے اب لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا وہ دل مدینے جانا ہے. چوڑے نو پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں جانا؟ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات موجود ہیں نماز پہ, اور یہ دل مسجد کیوں نہیں جاتا؟ اور مدینے والے کہہ رہے ہیں جو دل مسجد میں نہیں جاتا ہمارے پاس ہونا آئے. ایسا گل غلط نہیں کی تھی. اور بھائی صحابی پکا مکان بنائے, حضور منہ پھیر لیں, تو نماز پڑھے بغیر مدینے جائے؟ ہماری اسٹیجوں سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. مدینے جا رہا ہے, مسجد میں یہ نہیں جاتا. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تحقیق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. میرے اسٹیجوں پہ نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. میری اسٹیجوں پہ کوئی اسٹیجوں سے اسٹیج اپنا حق ادا کر رہے نہیں. اس لیے حضرت خواہ وہ نعت خواہ ہیں, ہاں وہ خطیب ہے, اپنے ہر جملے کو چیک کرو کہ میرا یہ جملہ سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر چھوڑے گا. حضرت جی مثال کے طور پہ اللہ حضرت یہ بڑی خطرناک تقریریں ہیں, اگر کوئی درمیان میں سے ان کو کاٹ دے تو مینوں ایتھے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیتا جائے میرا, لیکن کیا کروں, مر تو بھی جانا ہے. چپ کر کے تماشے کا حصہ بن جائیے. اب دیکھیں نا حضرت جی, میں پیچھے بھی کہہ کے محرم شریف گزر گئے. محرم شریف, میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس محرم میں آپ نے کربلا سے, ذکر اہل بیت سے, سبیل اور لنگر کے علاوہ تیسری کیا چیز لی ہے؟ دسو کچھ لے آ جاتے. حضرت جی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں نا, ہونا یہ چاہیے تھا پہلے ذکر اہل بیت اطہار, ان کی شجاعت کا تذکرہ, ان کی استقامت کا تذکرہ, ان کی جواں مردی کا تذکرہ, ان کے راضی برضا رہنے کا تذکرہ ہوتا. پھر بعد میں پتہ کیا ہوتا, سارے پھر اس بات پہ بیٹھ کے بحث کرتے کیا کھویا, کیوں کھویا, کیا پایا, کیا نہیں پایا. جو کھویا اس کے کھو جانے میں کس کس کا کتنا قصور ہے. 75 سال بعد پاکستان ادھر کھڑا ہے, کس کس کا کتنا قصور ہے. کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. اور حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. پتر یاد رکھیو, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا یہ حسینیت. مرے یزید کو لان, یہی کر رہے ہیں نا, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت, بلکہ حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنا. اور حضرت صاحب میں نے کہا جو مرضی میرے بعد میں کہنا, مرے نو بھی لان تان تاں کہ ہے نہیں, یہ ہوندہ تو تانوں پتہ پھر, کیونکہ اگر ہم زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے تو آج میرا پاکستان اس جگہ کھڑا نہ ہوتا کبھی بھی. اسی موئے نو زندہ نو, لیکن حسینیت زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. اور میں نے کیا کہنا, جو اقبال کب کا کہہ کے چلا گیا, وہ کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے, سارے حضرت جی لنگریے تھے سبیلیے. سیدھی بات ہے جی. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گل غلط ہوئے, میں جرم دار ہوں. اگر حضرت جی حقیقت میں دیکھا جائے تو امام صاحب نے تو حضرت پانی پیے ہی کوئی نہیں میدان کربلا میں. 7 کو پانی بند ہو گیا تھا, 7 پیاس, 8 پیاس, 9 پیاس, 10 پیاس. اگر دیکھا جائے تو امام پاک نے تو میدان کربلا میں کھائے کچھ نہیں حضرت, بھوک تھی ادھر, انہوں نے کھانا بند کر دیا تھا. اگر میں لنگر اور سبیل کی بات کرتا ہوں تو امام صاحب نے نہ کھایا نہ,
یہ تو حضرت ہمیں بزرگوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کھایا پیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، لیکن انہوں نے کھایا پیا اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی یاد میں نہ ہم کھائیں نہ ہم، لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھایا، تم نے کھلانا ہے تم نے پلانا ہے، لیکن انہوں نے تو نہ کھایا نہ پیا، اور کچھ یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر ان کا ارادہ پینے کا ہوتا تو وہ پی نہیں سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت تم چار چوڑوں کی کیا اوقات تھی کہ نواسہ رسول پہ پانی بند کر دیتے تھے؟ میں کہتا ہوں چلو جی انہوں نے بند کر دیا، وہی ہے نا جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نیچے سے تو بند ہو گیا تو کیا اس دن جنت میں بھی پانی ختم ہو گیا؟ جو جبرائیل امین پانی جوڑا لے کے آ سکتے تھے تو کیا پانی نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ کون تھا جو آل رسول پہ پانی بند کرے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی پانی کو چھوڑ دیا۔ باقی حضرت ان کی مرضی ہوتی پانی بھی نہیں کہ کون ہے ان پہ پانی روکنے والا؟ وہ چار چوڑے حضرت ابن زیاد شمر انہیں جو گئے ہو گئے کہ آل رسول پہ پانی روک دیں، وہ ان کی اتنی اوقات کہ وہ پانی روکیں؟ بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں میں آپ کو وہ کربلا سناؤں گا جو ہمارے بڑوں نے سنائی ہے، اور الحمدللہ ہم کربلا سنانے والے ہیں، بیچنے والے نہیں ہیں کوئی بھی ہم۔ اور پھر میاں صاحب نے صحیح دت چھڑیا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پانی بند نہیں ہویا، اصل یہ ہویا طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ تو کون پانی بند کرے ان پہ؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں حضرت جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو عصر کا وضو ہے، جنہوں میں کہوں گا صحیح امتحان والا وضو ہے، جو ہم نے وہ مئی جون کا جو رمضان گزارا ہے حضرت جی، اوکھا ترین وضو۔ ٹھیک ہے جی 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ بند ہویا اور جناب 5:30 بجے سردی جان ہوں گئی، 13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، گلا خشک ہے، لیکن کیا یہ تیرا میرا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے۔ وہ بھائی شاہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، علامہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، تینوں ہی ہم وضو کر رہے ہیں، بھائی سلیمان لے جا پانی اندر۔ شاہ صاحب تو نہیں علم ہوگا کہ میں نیچے لے گیا ہوں، شاہ صاحب کو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا، علامہ صاحب کو تو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا، لیکن اس کے باوجود میں نیچے لے کے جاتا کیوں بھلا؟ کیا جو دی مرضی؟ میں کہتا ہوں 2023 والے اتنا کمزور ایمان ہونے کے باوجود اور تو منہ میں پانی رکھ کے آگے نہ جانے دے کہ آج اللہ کی مرضی نہیں تو پھر قربان جاؤ میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باجے پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ لیکن ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا حضرت، کچھ بھی نہیں لیا۔ کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ سٹیج کا بھی قصور ہے کہ سٹیج نے بھی بھوک اور پیاس سے آگے آپ کو جانے دیا نہیں جانے دیا حضرت۔ ہم مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف گزر گیا اور سب نے یہی کہتے گزارا، میں تو پنجتن کا غلام۔ ہم نے پڑھا نا پورا ماہ 10۔ اب حضرت جی سٹیج والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے پڑھا ہے نا تو اگر اس نے پڑھایا ہے تو پھر ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی کر دے پائی۔ تسی اور میں سارے نے رل کے آکھیا کہ اسی 5 تندے غلام تے پھر یاد رکھیو پتر 5 تندے غلام نماز نہیں دے چھڑ دے۔ دعویٰ ہم محفل میں کر دیتے ہیں کہ ہم 5 تن کے، لیکن 5 تندے غلام صاحب کدی فجر جدے سے ہی نہیں ہے، کدی ظہر وچ لبے ہی نہیں ہے، کدی اثر جنہوں کسی نے مسجد وچ۔ میں آپ سے سوال پوچھنا، بھائی 5 تندہ غلام نماز چھڑ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ شاہ صاحب تشریف فرمائے 5 تن کا غلام نہیں، اسی نسل پاک میں سے خوشبو دینے والا سونا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، محدث علی پوری رحمۃ اللہ۔ بندہ آپ کے روزے پہ جائے نا تو وہ مزار شریف لکھا ہوا ہے بڑا، کیا پیغام 5 تن، انداز 5 تن، فکر 5 تن،
کیا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. پانچتن پاک والے نا مسئلہ کیا ہے, جان جاتی ہے تو کہ نماز جان سے بھی ضروری ہے, نماز جان سے بھی زیادہ اہم ہے, لیکن ہم نے پڑھ پڑھ کے گزار دیا. لیکن پنجے نمازاں چسی غیر لیکن تربیت ڈلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی ہے, بلکہ الٹے ایسے ایسے کلام ہیں, چلو چھڈو یار کہڑے پاسے جانا ہے, انہوں دے حالتے چڑھ دے, اللہ انہوں ہدایت دے دے. بڑے حضرت خطرناک باز ہیں. میں کل بھی پروگرام پہ تھا, وہ میں گھر ہی بیٹھا تھا, تو شاید وہ مجھے چڑھانے کے لیے پڑھ رہا تھا, تو میں دل پہ پیا پڑھ اپنی کور دی آگ کٹھی کرن ڈے, مجھے تو انہیں کیا چڑھانا ہے. وہ بیچارے سادے لوگ اٹھ اٹھ کے پرچیاں دے رہے ہیں, جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, مروا جانا جو تنوں میرا نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. اسی لیے تو در صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے, ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے, قرآن شریف نہیں. کیونکہ قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ملنی کوئی نہیں کہ جی میں نہیں میرا سایہ بھی نہیں, بلکہ قرآن تو جب قرآن آئے گا اسٹیجوں پہ تو پھر ادھر تو یہ پڑھنا پڑے گا, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اسٹیج ہے ہی نہیں, آج ہمارے اسٹیج حضرت قرآن سے محروم ہے. میں حضرت یہ نہیں نکالتے بات کریے, پہلے ذرا اپنے ٹیڑھ کو کپڑا چوک لئیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہم نے نکال دیا اپنے اسٹیج میں سے قرآن, حمد گئی, قرآن پاک گیا حضرت. جی دیکھیں نا جی, محفل کی ابتدا میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے, بعد میں کبھی نظر آیا کہیں قرآن پاک حضرت. میں کو نعت خوانی کے خلاف نہیں یار, اللہ معاف کرے, ہم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي والے ہیں حضرت. میں درد رونے لگا, ایک ہی ہویا حضرت, قرآن صرف ایک باری, رب دا کلام صرف ایک باری, اور بندیاں دا کلام. الحدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن غالب کیا ہونا ہے ہماری محفلوں میں؟ قرآن اس طرح ہے جیسے آٹے میں نمک ہو. وہ کہہ رہے ہیں غالب ہو, لیکن کیا ہے بھائی, جب ہم نے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا تو پھر ان بچوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آنا تھا حضرت؟ میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بتانا تھا, پتر یہ رب کا کلام ہے, یہ وہی ہے جو جبرائیل امین لے کے آئے, جو تیرے اور میرے محبوب کے قلب مبارک میں اترا تھا. میں نے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا, انہوں نے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم حضرت, ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک. اللہ کی قسم ہے, جن جن بزرگوں کا ہم نام لے کے اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے سن حضرت. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ابتدا کیا تھی آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال نہیں مرزا مانتا نہ مانے, ہمیں اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم مانتے ہیں حضرت. مرزا کا ماننا یا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حضرت, ہم مانتے ہیں جب اللہ بندے کو توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے. تو اور میں 100 سال سو سکتے نہیں, لیکن جب اللہ چاہے وہ حضرت عزیر کو سلا بھی سکتا ہے, جگا بھی سکتا ہے. خود نہیں کو 100 سال سو سکتا حضرت, لیکن میرا اللہ چاہے سلا سکتا ہے حضرت. خود حضرت کوئی کسی کوڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتا, خود کوئی کسی اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتا, خود کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا, لیکن جب اللہ چاہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. مرزا مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں, آپے جے کو کہے کہ میں کراچ قرآن پڑھنا بندہ پڑھ سکتا
نہیں، لیکن جب میرا اللہ توفیق دے تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ غوث اعظم نے اپنی طاقت سے پڑھ لیا، میرا عقیدہ یہ ہے میرے اللہ نے توفیق دی تو غوث اعظم نے پڑھ لیا۔ بے شک میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے پڑھا، نہیں، میرا عقیدہ میرے اللہ نے توفیق دی۔ اللہ توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں پڑتی وہ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا ہے، لیکن یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی۔ ساڑھے غوث پاک ہر رات ایک قرآن تلاوت کر دے سن، اسی سارے غوث پاک دے منہ نال ایسی کہ نہ کرنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، لکھا ہے جب من الجنتی والناس پہ پہنچتے صدق اللہ العظیم کہتے تو پھر غیب سے آواز سنائی دیتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے۔ میں دکھ سے کہنے لگا ہوں جو فتویٰ دینا دے لینا مجھ پہ، آج امت کو معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی تو یاد رہ گئی، روز قرآن پڑھنا یاد نہیں رہا تھا، کیونکہ قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن 11ویں ہے لیکن 11ویں والے کا قرآن۔ اور یاد رکھو پتر، جس دلدل میں تو اور میں پھنس چکے ہیں اسی قرآن پاک تو بغیر دے تو نکل سکتے نہیں جے۔